خیوا کی فضا میں بہادر مگر بدنصیب جلال الدین کی اداسی آج تک موجود تھی۔ ہم خیوا کے قلعہ کے سامنے کھڑے تھے۔ یہ طالب گیٹ تھا، خیوا کے 4 دروازوں میں سے ایک دروازہ۔ گیٹ کی بلندی دستار گرا رہی تھی۔ میں بالآخر خیوا کے اس قدیم شہر پہنچ گیا جس کا فسوں 2500 سال سے مقناطیس کی طرح سیاحوں کو کھینچ رہا ہے۔ خیوا تاریخ کے اوراق میں گم فقط ایک خاموش شہر نہیں، یہ ایک جادو نگری بھی ہے۔ یہ الخوارزمی کا شہر تھا جس نے دنیا کو 810 عیسوی میں الجبرا کی سائنس دی۔ یہ البیرونی کا شہر بھی تھا۔ البیرونی خراسان کے گاؤں بیرون میں پیدا ہوا۔ یہ بیرون سے نکلا، خیوا پہنچا اور یہاں علم و فضل کے موتی بانٹنے لگا۔ محمود غزنوی نے 1017 عیسوی میں خیوا فتح کیا تو یہ البیرونی کو غزنی لے گیا۔ البیرونی غزنی سے 1017 عیسوی میں ہندوستان گیا اور اس نے ہندوستان کے بارے میں تاریخ الہند کے نام سے شاندار کتاب لکھی۔ یہ کتاب ہندوستان کا پہلا تعارف تھی۔ یہ ابو علی سینا کا شہر بھی تھا۔ یہ جلال الدین منگوباردی کا شہر بھی تھا، وہ بدنصیب بہادر جس نے چنگیز خان کو پہلی اور آخری بار شکست دی۔ چنگیز خان کو زندگی میں صرف ایک بار شکست ہوئی اور یہ خیوا کے آخری حکمران خوارزم جلال الدین منگوباردی نے دی۔ چنگیز خان نے ایک دن کہا، کاش کوئی شخص میرے سارے بیٹے لے لے اور مجھے جلال الدین دے دے، میں پوری دنیا فتح کر لوں گا۔ یہ وہ بدنصیب بہادر تھا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے دشت تو دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے جیسا عظیم شعر لکھا، اور جس کے کارنامے پر چنگیز نے پینٹنگ بنوائی، اور یہ پینٹنگ آج بھی برٹش میوزیم لندن میں موجود ہے۔ جلال الدین منگوباردی کون تھا؟ یہ خیوا سے اٹک کالا باغ اور بکر کیسے پہنچا؟ اس نے لاہور کیسے فتح کیا؟ یہ اچ شریف کیوں پہنچا اور یہ 32 سال کی عمر میں مرنے کے باوجود پوری زندگی چنگیز خان کے دل میں کیوں رہا؟ یہ ساری کہانی آگے آئے گی، لیکن آپ پہلے خیوا کے بارے میں سنیے۔ خیوا ازبکستان کا جنوبی شہر ہے۔ یہ آج سے 500 سال پہلے تک دنیا کا سب سے بڑا کلچر سنٹر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شارۂ ریشم پر واقع تھا۔ یہ شہر حضرت نوح علیہ السلام کے صاحبزادے سائم نے آباد کیا۔ آج بھی قلعے میں ان کے ہاتھ کا ایک کھودا ہوا کنواں موجود ہے۔ آپ اگر سینٹرل ایشیا کا نقشہ سامنے پھیلائیں تو آپ کو جہاں ازبکستان، قزاقستان اور ترکمنستان ملتے دکھائی دیں گے، آپ کو خیوا کا شہر وہاں ملے گا۔ یہ شہر ماضی میں خوارزم نامی ملک کا دارالحکومت تھا۔ یہ ریاست سکندر اعظم کے خیوا پر حملے سے 980 سال قبل قائم ہوئی۔ اس میں ترکمنستان، ایران، ازبکستان اور قزاقستان کے علاقے شامل تھے۔ خیوا ارل سی کی ہمسائیگی میں بھی واقع ہے۔ ارل سی 1975 عیسوی تک صاف پانی کا سمندر تھا۔ سینٹرل ایشیا کے 2 بڑے دریا آمو اور سریا ہزاروں سال تک ارل سی میں گرتے رہے، لیکن پھر 70 کی دہائی میں سوویت یونین نے ان دونوں دریاؤں کا رخ موڑ دیا اور پھر لاکھوں میل تک پھیلا سمندر خشک ہو گیا۔ آج 35 برس بعد ارل سی کی جگہ ایک طویل صحرا ہے۔ آپ کو اگر زندگی میں موقع ملے تو قزاقستان، ازبکستان یا ترکمنستان کے آخر میں ارل سی تک ضرور جائیں اور اپنی کھلی آنکھوں سے خشک سمندر اور ریت کے اس خشک سمندر میں بحری جہازوں کے ڈھانچے دیکھیں۔ آپ کے لیے یہ لائف ٹائم تجربہ ہوگا۔ خیوا تاریخ کا ایک اہم ترین شہر تھا۔ یہ سکندر اعظم نے 328 سے قبل مسیح میں فتح کیا، جبکہ عرب 712 عیسوی میں خیوا پہنچے۔ یہ شہر کیتبہ بن مسلم نے فتح کیا۔ 10ویں صدی عیسوی میں مقامی تاجروں نے علم بغاوت بلند کیا، آزادی حاصل کی، خوارزم کی ریاست قائم ہوئی اور حکمران خوارزم شاہ کہلانے لگے۔ خیوا کے گرد مضبوط اور طویل فصیل بنائی گئی۔ یہ فصیل آج بھی قائم ہے۔ یہ شہر تجارت، علم، سائنس اور کلچر کا عظیم مرکز تھا۔ شہر میں 80 مدارس تھے، 27 مدارس آج بھی سلامت ہیں۔ شہر کے اندر کارواں سرائے بھی تھے، محلات بھی، حمام بھی اور بازار بھی۔ بادشاہ شروع میں خوارزم شاہ کہلاتے تھے، لیکن چنگیز خان کی آمد اور قبضے کے بعد یہ خان کہلانے لگے۔ یہ خان سوویت یونین کا حصہ بننے تک موجود رہے اور یہ خان ہی کہلاتے رہے۔ یہ شہر
1017 عیسوی میں محمود غزنوی نے بھی فتح کیا، لیکن شہر کو اصل نقصان چنگیز خان نے پہنچایا۔ چنگیز خان چین سے سینٹرل ایشیا میں داخل ہوا۔ یہ جب دریائے آمو کے قریب پہنچا تو خوارزم میں علاؤ الدین دوم کی حکومت تھی۔ یہ بزدل اور سست شخص تھا، تاہم اس کا بیٹا جلال الدین زیرک اور بہادر تھا۔ جلال الدین کا لقب مینگو باردی یعنی ہمیشہ رہنے والا تھا۔ جلال الدین نے والد کو سمجھایا کہ ہمیں چنگیز خان کو دریائے آمو پر روکنا چاہیے۔ منگولوں کی فوج دریا پار کر کے تھک جائے گی، ہمیں اس وقت ان پر حملہ کر دینا چاہیے۔ مینگو باردی کی حکمت عملی درست تھی، لیکن خوارزم شاہ نہ مانا۔ خوارزم شاہ کا خیال تھا کہ ہمیں چنگیز خان کو سمرقند اور بخارا کی فوجوں سے لڑنے کا موقع دینا چاہیے۔ یہ فوجیں جب منگولوں کو کمزور کر دیں گی تو پھر ہم اس پر حملہ کریں گے۔ یہ حکمت عملی غلط ثابت ہوئی، کیونکہ منگولوں نے دریائے آمو عبور کرتے ہی تباہی مچا دی۔ چنگیز خان سمرقند آیا اور اس نے پورا شہر جلا کر رکھ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ بخارا کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ منگول اس کے بعد خیوا کی طرف بڑھے۔ شہر کا محاصرہ ہوا تو خوارزم شاہ علاؤ الدین عوام کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور کیپسین سی کے ویران جزیرے میں پناہ گزیر ہو گیا۔ جلاوطنی کے عالم میں انتقال کر گیا، جبکہ چنگیز خان نے خیوا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ منگولوں نے کل آبادی قتل کر دی، شہر لوٹ لیا اور گھروں کو آگ لگا دی۔ خوارزم شاہ کے انتقال کے بعد جلال الدین بادشاہ بن گیا۔ وہ خیوا کی شکست سے اس قدر شرمندہ تھا کہ اس نے خوارزم شاہ کا لقب چھوڑ دیا اور سلطان کہلانے لگا۔ مینگو باردی افغانستان پہنچا۔ اس نے شمالی افغانستان کے قبائلی تاجک قبائل اور خوارزمی قبائل پر مشتمل فوج بنائی۔ کابل کے شمال میں پروان کے علاقے میں منگولوں سے لڑائی ہوئی اور جلال الدین یہ جنگ جیت گیا۔ یہ چنگیزی فوج کی پہلی اور آخری شکست تھی۔ شکست نے چنگیز خان کو حیران کر دیا اور وہ اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ طویل لشکر لے کر مینگو باردی کے تعاقب میں نکل کھڑا ہوا۔ جلال الدین اس کا مقابلہ کرنا چاہتا تھا، لیکن بدقسمتی سے سفید گھوڑے کی ملکیت پر اس کے سسر اور تاجک سردار کے درمیان اختلاف ہو گیا اور تاجک فوج رات کے اندھیرے میں اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ جنگ ہوئی اور جلال الدین کو ہندوستان کی طرف بھاگنا پڑ گیا۔ دریائے خیبر پار کیا اور وہ پنجاب کی طرف روانہ ہو گیا۔ چنگیز خان بھی اس کے تعاقب میں ہندوستان داخل ہو گیا۔ جلال الدین ڈیائی خان بھی آیا، اس نے بھکر بھی فتح کیا اور آخر میں وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں آج کل کالا باغ کا قصبہ اٹک شہر آباد ہے۔ آپ اگر موٹر وے کے ذریعے اسلام آباد سے پشاور کی طرف جائیں تو آپ جب دریائے سندھ کے قریب پہنچیں گے تو آپ کو موٹر وے کے دائیں جانب ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آئے گا۔ یہ گاؤں ہنڈ کہلاتا ہے۔ ہنڈ ماضی کا اہم ترین شہر تھا۔ یہ بدھ مت کے دور میں پشاور ویلی کا دارالحکومت تھا۔ یہ سلطنت افغانستان سے لے کر اٹک اور اٹک سے لے کر سوات تک پھیلی تھی۔ ہنڈ اٹک اور کالا باغ کے ایریا میں جہاں دریائے کابل دریائے سندھ سے ملتا ہے، جلال الدین وہاں کشتیوں کا پل تیار کرا رہا تھا، لیکن پل مکمل ہونے سے قبل منگول فوج وہاں پہنچ گئی۔ منگولوں اور مینگو باردی کی فوجوں میں لڑائی ہوئی، مینگو باردی کو شکست ہو گئی۔ چنگیز خان اسے زندہ گرفتار کرنا چاہتا تھا۔ منگولوں نے جلال الدین مینگو باردی کو گھیر لیا۔ اس وقت اس کے 3 اطراف منگول سپاہی تھے اور پشت پر دریائے سندھ پوری طغیانی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ جلال الدین نے گرفتار ہونے کے بجائے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور گھوڑے سمیت دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور وہ گھوڑے کے ساتھ تیرتا ہوا دریائے سندھ کے پار پہنچ گیا۔ چنگیز خان اس بہادری پر حیران رہ گیا۔ اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں پوری دنیا فتح کر لیتا۔ دریائے سندھ عبور کرنے کے بعد جلال الدین کی جلاوطنی کا طویل دور شروع ہو گیا۔ وہ دلی گیا، سلطان التمش سے ملا، اس سے منگولوں کے خلاف مدد مانگی۔ التمش نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا اور وہ لاہور سے نکلا، اچ شریف پہنچا، ناصر الدین کباچر کو شکست دی اور سندھ کی طرف نکل گیا۔ وہ فوج جمع کرتا رہا اور ایران پہنچا۔ 1224 عیسوی میں منگولوں پر حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ وہاں سے کاکشیا پہنچا، آذربائیجان فتح کیا، تبریز کو دارالحکومت بنایا، جارجیا فتح کیا، تبلیسی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجائی، ترکی پہنچا، ترکی کے سلجوقوں کے ساتھ منگولوں کے خلاف اتحاد بنانے کی کوشش کی،
دال نہ گلی تو سلجوقوں نے بعد ازاں ایوبی فوج کے ساتھ جلال الدین کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ یہ دونوں مل کر جلال الدین پر حملہ آور ہوئے۔ وہ سلجوقوں اور ایوبیوں کے خلاف زندگی کی آخری جنگ ہار گیا اور دریائے بکر کی طرف نکل گیا۔ راستے میں اسے کرد لٹیروں نے گھیر لیا اور اسے قتل کر دیا۔ یوں دنیا کا ایک عظیم مسلمان سپاہی 32 سال کی عمر میں لٹیروں کے ہاتھوں مارا گیا، جس کی بہادری نے چنگیز خان تک کو حیران کر دیا تھا۔ جلال الدین کے مرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کے خوارزمی سپاہیوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا۔ یہ سپاہی 1243 عیسوی میں یروشلم پہنچے اور انہوں نے 1244 عیسوی میں بیت المقدس فتح کیا۔ بیت المقدس 1917 عیسوی تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ میں جمعہ 27 مارچ کی دوپہر جلال الدین مینگوباردی کے خیوا شہر پہنچ گیا۔ میں طالب گیٹ کے سامنے کھڑا تھا اور تا حد نظر خیوا کی فصیل۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔